اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 سے اپنا سبق شروع کریں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم بہت غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس غلے کے بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں، اور وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر آپ صدقہ کریں، مہربانی کریں۔ اب ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ بھی لگتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ صدقہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کو بہت بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر کی اولاد تھی، دین تو جانتے تھے، اس لیے اللہ کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان اللہ لا یجزی المتصدقین، صدقہ دینے والوں کو اللہ لازماً بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، اللہ کی حکمت، اللہ کا حکم آ گیا۔ قالا، کہا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذرا یاد کرو، ذرا سوچو، حل علمتم، کیا جانتے ہو تم، کیا پتہ ہے تمہیں، علم ہے، کچھ یاد ہے، ما فعلتم، جو کچھ کیا تم نے، بیوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کیا تمہیں یاد ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا کچھ یاد ہے؟ وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی جو آپ نے کیا ہے اور جو یوسف علیہ السلام سے کیا ہے، تو کیا تمہیں یاد ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جب تم ناسمجھ تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی بات، کردار اور سیرت والی، کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بجائے تانا دینے کے ان کو کہا انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، تمہیں سمجھ نہیں تھی، تمہیں یوسف علیہ السلام کی بھی قدر نہیں تھی اور تم ناسمجھ تھے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ وحی، وہ پیشین گوئی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکتے ہوئے اللہ نے ان کی طرف وحی کی، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان بھائیوں کو جتلائیں گے جو آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو آج وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ، وہ پیشین گوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر پوری ہو رہی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ تم ان کو جتلاؤ گے، وہ وقت آ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کتنے عظیم اخلاق کا نمونہ ہے، نہ انہوں نے تانا دیا، نہ انہیں غصہ آیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بھائیوں پہ الزام لگائے۔ کتنی بڑی بات، ان کو ایک طرح سے جان سے مار ڈالا، ختم کر دیا، تکلیف پہنچا کے ان کو کنویں میں پھینکا، قتل کے منصوبے بنائے، سارے پتہ تھے، اللہ نے ان کو بتا دیے تھے، لیکن آپ نے نہ کسی پہ الزام لگایا، نہ غصہ کیا، نہ تانا دیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ان صورتوں کا، یا اس صورت کا خاص طور پہ جو کہ ہر ایک آیت اتنی بڑی سبق آموز ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر بھی ان چیزوں کا زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہم بھی کسی پہ الزام لگاتے، تانا دیتے ہوئے، ہم تو بلا وجہ لگا دیتے ہیں، کسی نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں، اگر کیا بھی ہو تو ہمیں، اگر یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار اگر ہمیں یاد رہے تو پھر ہم کسی کو اس طرح تانے نہ دیں۔ قالو، کہا، اب سارے بھائی بولے، یعنی چونک گئے، اپنے وہ سارے بھائی 10 کے 10 جنہیں نہیں پتا تھا، چونکے بولے، انک لانت یوسف، تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ وہ پریشان ہو کے، حیران ہو کے بولے، انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اور کس حال میں ہوں گے یوسف علیہ السلام، اور یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک کنویں میں پھینکا ہوا نوجوان، ان کا بھائی، وہ مصر کا بادشاہ بھی بن سکتا ہے، کہاں مصر میں کن کی حکومت تھی، اور وہ اتنا بااختیار ہو جائے گا، تو وہ چونک کے بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قالا، کہا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا،
انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ جو انہوں نے روک لیا تھا اپنے پاس، ان کا یہ میرا بھائی ہے اور میں ہی یوسف ہوں۔ قد من اللہ علینا، یہ پھر وہی بات ایک سیرت کی انتہائی بلند کردار اور سیرت اور اخلاق کی بات ہے۔ آپ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بے شک یقیناً اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ ہر حال میں جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں وہ یہ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اس پوزیشن میں تھے دنیاوی لحاظ سے کہ ان سے جو چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو جتلایا تک نہیں، تو بدلہ لینا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کرایا، ہم سب کو ملا دیا، میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے مخلوق کو رزق پہنچایا، تمہیں بھی غلہ ملا۔ اللہ نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا، اور خاص طور پہ یہ بچھڑے ہوں کا ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو خوشی ہی اسی بات پہ ہوتی ہے جب انسان سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، عید پہ یا کسی بھی موقع پہ جب ملتے ہیں تو انہو من یتق و یصبر، بے شک اللہ، من یتق، جو کوئی بھی، یعنی یوسف علیہ السلام ہوں، بات اللہ نے ان تک صرف نہیں رکھی، جو کوئی بھی انسان ہو، یتقی، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، کھلے ہوئے بھی چھپے ہوئے بھی، صبر کرنے والا ہے، ویصبر، اور صبر کرنے والا ہے، رب کی رضا پہ راضی ہے، مشکل میں ہے، آسانی میں ہے، تنگی میں ہے، جس حال میں ہے، اپنی رب کے رضا پہ راضی ہے وہ، اور رب سے ڈرنے والا، ہر کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جو رب سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرنے والا ہے، کوئی بھی وہ ہو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کا خلاصہ کہ محسن کوئی بھی ہو، اور محسن وہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کسی بھی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ محسن وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، ہر کام میں سوچتا ہے کہ میرا رب کس چیز پہ راضی ہے، اس پہ وہ اس طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ جو بھی محسن ہو، بہترین نیکیاں کرنے والا، اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تو بہت اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محسن وہ ہے یتقی و یصبر، جو ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنے والا اور ہر حال میں اپنے رب پہ راضی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں ہے، اور صبر کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے تقوی اختیار کیے بغیر اور اللہ کی رضا پہ ہر حال میں صبر کیے بغیر کوئی بندہ محسن ہو نہیں سکتا۔ محسن وہ ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ قالو، کہا، بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد اثارک اللہ، بے شک پسند کیا ہے تجھ کو اللہ نے، بے شک عزت عطا فرمائی، اثارہ کا عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت بخشی ہے، یعنی نبوت بھی دی آپ کو، رسالت بھی دی آپ کو، علم بھی دیا آپ کو، عزت بھی دی آپ کو، مرتبہ بھی دیا، مقام بھی دیا اللہ نے آپ کو، علینا، ہمارے اوپر، ہم سے اللہ نے آپ کو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، زیادہ علم عطا فرمایا ہے، زیادہ فضیلت بخشی ہے، اور نبی بھی بنایا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم ہی خطاوار ہیں، غلطی ہم سے ہوئی ہے، قصور ہم سے سرزد ہوا ہے۔ یہ ہیں وہ بھی انسان جو اللہ تعالیٰ جو کردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور دوسرے کی اچھائی کو مانتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، غلطی کا اعتراف کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن دوسرے کی اچھائی کو ماننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اصل انسان محسن وہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا اور صبر کرنے والا، کہ جو اپنی غلطی کو بھی مانے اور ساتھ دوسرے کی اچھائی کو مانے جو اس نے کی ہے۔ آج ہم اچھائیاں لوگوں سے لیتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس کا اقرار کرتے ہوئے کبھی بھی ہمارا دل نہیں مانتا۔ غلط بات تو ہم کر لیں گے، لیکن کسی کی اچھائی بیان کرتے ہماری زبان رک جاتی ہے۔ تو وہ دیکھیں، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی جرم کا اعتراف بھی کیا، اور اپنی مرضی سے کیا، اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کو بھی مانا، ان کی عظمت کو بھی مانا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہی اصل میں توبہ ہے۔ جب بھی انسان نے حقوق العباد میں توبہ کرنی ہے
تو سب سے پہلے خود اپنی غلطی کو ماننا ہے، اس کے بعد پھر اس کی عظمت کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگنی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ آپ کا جو معیار ہے، نہ آپ نے الزام لگایا، نہ آپ نے ملامت کی، ساری غلطی ہماری تھی، ہم اس اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ تو جس سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے زیادتی کی ہو اسی سے معافی مانگنی ہے۔ ہم لوگوں پہ ظلم کر کے اگر اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے تو وہ اللہ کے حقوق تو اللہ معاف کر دیں گے، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ لوگوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں لوگوں سے توبہ کرنے سے، یعنی لوگوں کو راضی کرنے سے۔ قالا کہا، یہ بات سن کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن، کہا یوسف علیہ السلام، نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہوگا، کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی الزام نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی، اور تمہارے اوپر کوئی ناراضگی نہیں ہے میری، اور میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن، آج میرے پاس اختیار ہے، تم مان بھی رہے ہو اپنے غلطی، لیکن تمہاری اس غلطی کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تثریب کہتے ہیں ایسا معاف کرنا غلطی کو کہ جس کو بھلا دیا جائے، یعنی انسان کے اوپر زخم اگر کوئی جلد پہ لگ جاتا ہے تو جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ کھرنڈ اترنے کے بعد یہاں کوئی زخم تھا، جلد ایسے نارمل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے یہاں پہ کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کچھ کیا۔ یہ ہے انسان کے صبر کی انتہا، یہ انسان کے کردار کی، اخلاق کی عظمت کی انتہا کہ ان کو معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، نہ صرف خود معاف کیا بلکہ اللہ کے حضور دعا کی، یغفر، ان کو دعا دی، بخش دے گا اللہ، لکم، تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی نہ صرف خود معاف کیا بلکہ اللہ کے حضور بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کو ایسا معاف کر دے کہ جیسے تم نے کوئی خطا کی ہی نہیں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو بھی اس کے حضور اپنے توبہ پیش کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مانتا ہے، غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ کردار ہے ایک کامل مومن کا، جو اللہ تعالی ہم میں سے سب کو نصیب فرمائے، کچھ حصہ تو نصیب فرمائے نا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔